أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے آخرت میں ثواب اور بڑھا دیں گے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور تمام ناظرین سما ٹی وی کو جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے سما ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے میری طرف سے السلام علیکم اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن اور مدیہ نقوی کی جانب سے، احسن کی جانب سے اور ہماری اس وقت اسٹوڈیو میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں
بشمول ہمارے نہایتی محترم گیسٹ کے، ان کے بھی، اور پورے سما ٹی وی کے جانب سے جہاں جہاں پر ہمیں دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں پر ہمیں سنا جا رہا ہے، وہاں پر 15 رمضان امام حسن مجتبیٰ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور مبارک ہم پیش کرتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کو بھی، کیونکہ آج ان کی ولادت ہے جن کو سبط پیمبر کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، آج ان کی ولادت ہے جو کہ کوثر کی پہلی شاخ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں یہی تو اللہ پاک نے بھی جو کہا تھا کہ اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، بے شک، تو یہ پہلی شاخ ہیں کوثر کی، اور آج کا دن اتنا اہم ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے، اور آج تو بڑا زبردست سٹارٹ جو ہے وہ ایسا نہیں بھی سوچا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں جتنی بھی ہم بات کر لیں ہماری اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم اپنی عقیدت، اپنی محبت ان پاک ہستیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بتا سکیں کہ کتنی محبت ہے ہمیں۔ ایک وہ کہتے ہیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی سلام پیش ہو، بالکل، اور ہماری جو محبت ہے وہ بھی ظاہر ہو، وہ ظاہر کرنا ایز اے مسلم ہم سب پہ لازم ہے۔ بالکل، ابھی آپ نے آیت کا ترجمہ دیکھا ہے، بالکل، کہ قرابت داروں سے محبت، تو یہی تو تھے۔ بالکل، آپ جانتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ قرابت دار جس کا ذکر آیا ہے یہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ، علی اور ان کے 2 بیٹے ہیں، یہ ان کے لیے کہا یہ آیت تطہیر جن پہ جی نازل ہاں، ہوئی تھی، بالکل، تو آپ دیکھیں بالکل۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو میں چاہوں گی ہم ایک منقبت سے جو ہے وہ آغاز کریں۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ۔ جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، پنج تن کے صحن کا اجالا جس کو زہرا نے نازوں سے پالا، پنج تن کے صحن کا اجالا جس کو زہرا نے نازوں سے پالا، دوش احمد پہ جو کھیلتا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جس کا نانا حبیب خدا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جس کا نانا حبیب خدا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے بلند جس کی شان اور عظمت، جس کو سجتا ہے تاج امامت، ہاں جس کو سجتا ہے تاج امامت، بعد حیدر جو سب سے بڑا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہیں وہ امام
حسن مجتبی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور آج یہ خاص محفل جو ہے آپ ہی کے ذکر سے منور ہوگی انشاءاللہ، اور یہ میری آپ کی ہم سب کی خوش نصیبی کہ ہم ایسی ہستی کا ذکر کریں گے کہ ان کی اگر نظر کرم ہم پہ ہو جائے تو دنیا کیا ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو جناب ایک پیکیج دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھ کے اپنے مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کوئی بھی شخص امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کے نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، بے شک دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج ذکر ہے امام حسن علیہ السلام۔ اور آپ یقین کیجئے مدیہ، کیونکہ خوشی کا دن ہے تو نیچرلی مجھے نہیں معلوم کہ آج ویسے ہی دل میں خوشی بھی اور ایکسائٹمنٹ ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کا ذکر کریں گے۔ اچھا، اور جب اتنی بڑی ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ محفل بڑی خاص ہوتی ہے، تو یہ ہم سب کو آج پریپیئر ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اور ہم نا ویسے کنفرم آ رہے ہوتے ہیں کہ آج کی جو ہماری محفل ہے نا یہ قبول و مقبول ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، کیوں نہ ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے کی آج ولادت ہے، تو ان کے صدقے میں نبی کریم ہم سب پہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں یا موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب پر رحم فرمائیں۔ آمین۔ اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خود کہا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو اس لیے ہم سب پہ یہ لازم ہے محبت کرنا۔ انٹروڈکشن میں جاؤں گا، آپ کرائیں ہمارے اور ایک اور بس ایک بات انٹروڈکشن، اور رسول پاک کبھی وہ بات کہتے ہی نہیں جب تک ان پہ وحی نازل نہ ہو، تو ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول پاک جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب۔ السلام علیکم جمیل بھائی، کیسے مزاج ہے؟ بہت مبارک ہو جی آپ کو آج کا دن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین آبدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کو 15 رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہمارے ساتھ انڈس ہاسپٹل کے روح رواں، اور انڈس ہاسپٹل کیونکہ کسی معجزے سے کم نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے نیک دن کے صدقے میں ہم کوشش کر سکیں کہ ہم انڈس ہاسپٹل کی آپ کے تھرو زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ بالکل۔ السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا علامہ صاحب، آپ اور جمیل بھائی، آپ کی اجازت ہے کہ جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، جب اتنے بڑے آئیکونک پرسنالٹی کا نام بھی لیتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، امام حسن کی بات کرتے ہیں، گھرانہ رسول یا صحابی رسول کی جب ذکر کرتے ہیں، تو ان کی ایک جو سب سے بڑی خاصیت جو آج بھی نام ان کا جاری و ساری ہے وہ یہ کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی۔ تو آپ یہ دیکھیے جو باری صاحب جو کام کر رہے ہیں تو وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اصل جو مسلمان جو کام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے انسانیت کی خدمت ہے۔ دس مارننگ مدیہ میں ان کے ہاسپٹل میں تھا آج، اور میں کسی اور سلسلے میں ویسے ہی وہ کینسر پیشنٹ بچوں کے ساتھ ایک سلسلہ ہے، تو اتفاق ہے کہ آج صبح ہی میں ان کے ہاسپٹل میں سب بچوں سے مل کے آیا ہوں، اور آج ان سے یہاں پہ یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے میں آج ہی، ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھیے اسکرین پہ، میں آج ہی ہاسپٹل میں گیا اور کینسر پیشنٹ جو بچے ہیں، انڈس کے ستارے جی، کیونکہ میں ان کی گڈ ول ایمبیسڈر بھی ہوں، تو میرا بھی یہ بڑا دیکھنے میں بڑا خوش ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے، اور اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر ہوتے ہیں، اور جن کے صدقے سے آج کی محفل سجی ہے، ان کے صدقے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ لیکن جو اولاد کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں، جی جی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ سارے کینسر پیشنٹس ہیں مدیہ، ینگ لٹل کڈس، اینڈ وہ اتنے چھوٹے تھے۔ یہ دیکھیے یہ تصویر، جی 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 بالکل۔ مجھے آج جو ان کو دیکھ کے، ہم تو ویسے تو شکر تو بجا لاتے ہیں اللہ کا، لیکن جب آپ ان لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یا رب العالمین تو نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہے، اور
یہ بچے اور پھر ان کے ماں باپ سے مل کے جو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنا حوصلہ ان بچوں میں. ایک بچی سے میں وہاں پہ میری ملاقات ہوئی تو وہ انتظار یہ کر رہی تھی کہ احسن بھائی میری 7 کیموز ہو چکی ہیں، 4 رہ گئی ہیں، اور میں پڑھائی میں بڑی پیچھے رہ گئی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ بس جلدی جلدی میری 4 کیمو ہو جائیں اور میں اپنی لیگ ریموو کرا لوں، اس کے بعد میں پڑھائی میں آگے بڑھوں. تو یہ فری آف کاسٹ جو انڈس ہاسپٹل کام کرتا ہے، کوئی یہاں پہ کاؤنٹر نہیں ہے پیسوں کا. خیر ہم آگے والد صاحب سے اس والے سے بات تو کریں گے، لیکن کیونکہ ہم نے اولاد کی بات کی تو آج ان کی ولادت ہے جن کو نبی کی اولاد سبط پیمبر کہا جاتا ہے، اور یہ پہلے نواسے اور ایسے ہے کہ جب یہ آئے تو صحن فاطمہ میں جو پھول کھلے ہیں، جو پہلا پھول تھا ان کو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں. جتنی بھی ہم ان کے حوالے سے بات کریں جمیل بھائی کم ہے، نہ ہماری اتنی اوقات، نہ ہماری اتنی زبان میں سکت، اور نہ ہماری اتنی دماغی اپروچ کہ ہم ان کے فضائل سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. بے شک میں تو کہوں گا وہ امام المتقین بھی ہیں، سید الصالحین بھی ہیں، عمدۃ الطاہرین بھی ہیں، کیا کہیں، اور دوش راکب خاتم النبیین بھی ہیں، اور پھر میں کہوں گا سبت سید المرسلین بھی ہے، نور عین علی المرتضیٰ بھی ہے، جگر گوشہ فاطمہ الزہرا بھی ہے، امام ثانی بھی ہے، اور آخر الخلفاء راشدین بھی ہے. تو میں اس موقع پر جملہ مخلوقات کو، فقط انسانوں کو نہیں، جملہ مخلوقات کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدسہ عالیہ اشرفیہ میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے آپ کو گھٹی دی، آپ کی تحنیق فرمائی، کانوں میں اذان دی. تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہت سارے لوگ مختلف آوازیں پیدائش کے بعد سنتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے جو پہلا ذائقہ چکھا وہ ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ کا، اور آپ نے جو پہلی آواز سماعت فرمائی وہ آواز حق محمد مصطفیٰ کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے نام رکھنے کی باری آئی تو شبر یا شبر جو بھی اعراب کے ساتھ کہا جائے وہ رکھا. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم توقف فرمایا، اور پھر جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادے کے نام حسن رکھا ہے. حسن دراصل حسین سے بھی اس کا مادہ ہے، اس کا منبع اور اس کا مصدر احسان بھی آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے، میں کہوں گا کائنات کا سب سے حسین چہرہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہے، اور مصطفیٰ کریم کی شباہت اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو جناب حسن کو عطا فرمائی ہے. آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ریپلیکا تھے. اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم جیسوں کو ظاہری اللہ نے جمال و حسن عطا فرمایا ہے، لیکن امام علی مقام کی یہ شان تھی اللہ نے آپ کو ظاہری حسن بھی عطا فرمایا ہے، باطنی حسن کا کمال و جمال بھی عطا فرمایا ہے. اور پھر آپ کا مادہ احسان ہے، اور احسان کی ہم بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ نے امت مسلمہ پر وہ احسان کیے ہیں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ جواد الاسخیاء بنے ہیں، سارے اسخیاء کے اندر سب سے بڑھ کر ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امت کا جو خون بہ رہا تھا آپ نے اس بہتے ہوئے خون کو روکا. اور نبی مکرم نے 6 سال کی عمر میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات شریف ہو گئی تھی، آپ نے اسی زمانے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تو میرا بیٹا سید ہے. دیکھیں آج کل تو بہت سارے لوگ سید بنتے ہیں، پٹواری بھی بہت سارے سید بنا دیا کرتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی یہ شان ہے کہ ان کو سید اگر بنایا ہے کہا ہے تو نبی آخر الزمان ہے، حتمی اور قطعی سید ہے. اور آخری بات یہ کہ سرکار نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں یہ صلح کرنے کا سبب بنے گا، اس کے سبب اللہ امن قائم فرمائے گا. بہت خوب. تو انشاءاللہ آگے اور یہ آپ کی آخری نہیں، یہ پہلی بات ہے ہم، لیکن یہاں پہ ایک ہمیں بریک پہ جانا ہے اور آ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما.
رمضان کے سما میں ہم آپ تمام تر لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج 15 رمضان کی مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت تمام تر مسلمان و مومنین کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ علامہ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ ہماری وہی بات جو میں نے جمیل بھائی سے بات کرتے ہوئے کی کہ ہماری زبان میں اتنی کیا سکت، کیا ہماری اوقات کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں جن کا تو ذکر آیا مباہلہ میں بھی ہے، جن کا ذکر آیا تطہیر میں بھی ہے، جو کہ پنجتن پاک کا حصہ ہیں اور جو کہ سبت پیغمبر دوسرا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ ہم جو کچھ بھی ان شخصیات کے مناقب میں بیان کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی بیان کیا ہوا بے شک بے شک۔ ہم ان الفاظ کو نقل کے طور پر دہرا سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار ان لوگوں کو بھی چنتا ہے کہ جو اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ آج پروردگار عالم نے یقیناً لطف فرمایا کہ ہم سب کو یہ موقع تھا فرمایا کہ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید برہان رشید کے اگر آپ مختلف آیات کا مطالعہ کریں تو کثیر تعداد میں آیات ایسی ہیں کہ جو انفرادی طور پر یا مشترکہ طور پر اہل بیت علیہ السلام کے نازل ہوئی۔ آیت تطہیر تو خیر ان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور اس میں بڑی صراحت کے ساتھ مفسرین نے بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام ان شخصیات میں سے، ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیے تو امام حسن کی آمد جہاں دنیا میں زمین و آسمان تمام حور و ملک کے لیے ایک خوشخبری تھی، سب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے۔ جب آپ کو لوگوں نے نعوذ باللہ ابتر ہونے کا تانا دیا تو حضور رنجیدہ ہو گئے۔ جبریل امی علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، آپ رنجیدہ کیوں تھے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ مگر سب سے بڑا سورہ ہے، جس کی جامعیت اتنی ہے کہ اس میں نبی مکرم کو نسل کی بشارت دی گئی۔ دیکھیے، عمومی طور پر پروردگار کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹوں سے نسل کو آگے چلاتا ہے، اور یہی چیز ان کے ذہن میں تھی کہ حضور کا کوئی ولد نرینہ موجود نہیں رہا، لہٰذا حضور کی اب نسل مطہر آگے نہ بڑھ پائے گی۔ اور عرب میں یہ مزاج تھا کہ وہ جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ اچھا، عمومی طور پہ عرب بیٹوں کو ہی پروان چڑھاتے تھے، بیٹوں پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو اللہ کا پیغام لے کر آیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے معاملے کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ چنانچہ جناب امام حسن مجتبیٰ سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے نازل ہوئی، پھر تسلی ایسی ہوئی کہ پورے مدینے کے اندر ایک جشن کا سما تھا۔ آج تصور کیجئے 15 رمضان مبارک مدینہ منورہ کی فضائیں کس قدر معطر ہوں گی، صحابہ کرام ایک دوسرے سے یہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، آج اور آج سب کی کوشش ہوگی کہ سبقت لے جائے رسول پاک کو مبارکباد دینے میں، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ملائکہ کی قطار در قطار ہے، جبریل امی سید الملائکہ تشریف لا رہے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، جہنم کو بجھا دیا گیا ہے۔ آج حکم یہ ہے کہ سب حسن کے گیت گاؤ، حسن کے تذکرے کرو، حسن کے نغمے گاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں امام حسن تفسیر بن کے نازل ہوئے۔ پھر دیکھیے، آپ کو سبت پیغمبر کہا گیا، یعنی رسول اللہ کے نواسے، سبت الاکبر کہا گیا۔ نام کے حوالے سے جیسے بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے، یقیناً امام حسن کا نام، امام حسین کا نام آسمان کے جنت کے خزانوں میں سے یہ نام چھپا کے رکھے گئے۔ جیسے شخصیت بڑی نایاب ہے ویسے نام بھی بڑے نایاب ہیں، یہ نام بھی اللہ پاک نے خود رکھے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ حسن کا، دیکھیے ہم جب نام رکھتے ہیں، ہم نے نام رکھ دیا، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، امین، وہ آگے جا کے خیانت کار نکل گیا تو ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر حسن کہا ہے تو اللہ کا علم آئندہ بھی صحیح ہے، ابھی بھی صحیح ہے، اپنے ہر کردار میں اچھا ہوگا، ابھی بھی اچھا ہے، آئندہ بھی اچھا ہے۔ یہ جو معاملہ فرمائے گا وہ اچھا ہی اچھا ہوگا، یعنی یوں کہیے کہ پروردگار عالم نے اچھائی کو مجسمہ بنا کر ایک روایت بات ختم کرتا ہوں، حضور کی حدیث ہے فرائد السمتین میں، علامہ حمید شافعی نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لو کان العلم شخصا لکان علی، لو کان الحسن شخصا لکانت ابنتی فاطمہ، لو کان الحلم شخصا لکان الحسن، لو کان الکرم شخصا لکان الحسین۔ حضور نے فرمایا اگر علم کی کوئی شکل ہوتی تو علی ہوتا، اگر خوبصورتی کی کوئی شکل ہوتی تو میری بیٹی فاطمہ ہوتی، اگر حلم اور بردباری اور برداشت کرنے کی کوئی شکل ہوتی تو میرا بیٹا حسن ہوتا، اور اگر کرم اور سخاوت کی کوئی صورت ہوتی تو میرا بیٹا حسین ہوتا۔ بہت اچھا، ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان کا تذکرہ بھی کیا، ان سے محبت کر کے دکھائی، اور ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی جو سنت ہے جمیل بھائی، اس کو اپنانا چاہتے ہیں کہ ہم سوتے کیسے ہیں، ہم مسواک کر لیں، ہم اپنے کپڑے کس طرح سے پہنے، حلیہ ملانا چاہتے ہیں ان سے۔ تو یہ جو سنت انہوں نے کر کے دکھایا، ہمیں دن رات اپنی اولاد سے اتنی محبت، تو ایک مسلمان کے لیے، جبکہ قرآن میں جیسے ہم نے قرابت داروں والی ابھی آیت
انہوں نے تلاوت فرمائی اس میں بھی ان کا ذکر ہے، پھر آیت تطہیر میں بھی ذکر ہے، مباہلے میں بھی ان کا ذکر ہے، کئی جگہوں پہ شاید ہماری نالج میں ظاہر ہے آپ کی نالج زیادہ ہم لوگوں سے، تو ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے ایسی شخصیت سے محبت کرنا. اور ایک اور چیز کیونکہ دیکھیں ان کا ذکر somehow ان کے فضائل ان کے مصائب زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، ان کے فضائل کم بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کہتے ہیں کہ پہلی 2 سے 3 سال بچے کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ سب چیزیں ابزارب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تو وہ ہستی جن کی پہلی 2 سے 3 سال یہ تو گزرے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہے. جی ہاں جی. لیکن میں اس ضمن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بینگ اے مسلمان میرا تو یہ ایمان ہے کہ اصحاب رسول ہماری شان ہے، اہل بیت اطہار ہماری جان ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. نہ ہم اپنی شان کو چھوڑیں گے، نہ اپنی جان کو چھوڑیں گے، نہ اپنے ایمان کو چھوڑیں گے. لہٰذا یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے. اللہ کے پیارے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی احادیث مبارکہ ان کی محبت کو بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہا قل، اس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا نبی کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تمہیں جو اجر رسالت ہے، جو تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہوں، پیغام توحید دیتا ہوں، تمہیں مشرکین سے بچا کر ایک خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں، اس کا کچھ اجر نہیں مانگتا، لیکن مانگتا ہوں تو اپنے اہل بیت کی محبت نہیں مودت مانگتا ہوں. محبت سے ہی بڑھ کے محبت تو یہ ہے کہ ہوئی اور چلے گی، مودت یہ ہے کہ جا ہی نہیں سکتی، مچھلی پانی میں رہتی ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ مودت ہے. پھر مچھلی باہر آئی، آپ نے ہنڈیا میں ڈالا زیادہ پانی، پھر آپ نے کھایا اور پیاس آیا، تو مچھلی جو ہے پانی سے مودت کرتی ہے. بھی آئی نہیں، اسی طرح تو میرے اہل بیت سے محبت نہیں مودت لہذا اللہ نے اہل بیت کی محبت و مودت کو ہم پر اہل ایمان پر فرض کر دیا ہے. لہذا میں کہوں گا، اور پھر اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کریں، مجھے حدیث مبارک یاد آ رہی ہے کہ دونوں شہزاد حسنین کریمین، پردہ ہلتا ہے، چلمن ہٹتی ہے، دونوں سرخ رنگ کی قمیض مبارک پہن کر آ رہے ہیں. حدیث مبارک کے الفاظ ہیں قمیصانی احمرانی یمشیانی ویعصرانی، وہ لڑکتے ہوئے چھوٹے بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. آقا کریم فنظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر، حضور اپنا ممبر چھوڑ دیتے ہیں، وَيَحْمِلْنَهَا، ان دونوں کو یدیہ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، بے شک انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آل کی محبت اور مال کی محبت ایک آزمائش ہے. اس سے پہلے رسول مکرم خطبے میں نہ جانے کیا کچھ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن اب دونوں شہزادے حضور اپنے ممبر پہ ہیں، اور حضور کی گود ان دونوں کا ممبر بن گئی. اور اب موضوع خطبہ کوئی اور نہیں، دونوں شہزادے فرمایا کرتے تھے کہ ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دنیا میں دونوں میرے پھول ہیں. سرکار انہیں سونگا کرتے تھے، سرکار انہیں چوما کرتے تھے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار میں جا رہے ہیں، عالم یہ ہے کہ جہاں ختم نبوت کی مہر ہے، دوش مبارک پر امام حسن مجتبیٰ سوار ہے، دیکھنے والے نے کہا کہ ہذا نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے. اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر کہا کتنی پیاری سواری ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دیکھنے والے، تو نے یہ تو دیکھا سواری کتنی پیاری ہے، نعم الراکب وہوا، ارے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کیسا ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. ہم چاہیں گے یہاں سے آپ اس کو لیڈ کریں، کیونکہ دیکھیں ہم جب فضائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آج دنیا جہان میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو ٹینشن ہے وہ رزق کے حوالے سے ٹینشن ہے، وہ دسترخوان کے حوالے سے ٹینشن ہے. تو یہ تو امام حسن مجتبیٰ وہ امام ہے جن کا تو دسترخوان مشہور تھا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن علیہ السلام کو جو بھی فضائل کسب ہوئے وہ آپ کے نانا کی ہی بارگاہ سے کسب ہوئے. میں امام حسن کے دسترخوان سے پہلے خود حضور کی اگر سیرت کو آپ دیکھ لیجئے تو حضور کا دسترخوان فیض عام، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آج جو ہمارے گھر میں دسترخوان ہے وہ بھی حضور کا ہی دسترخوان ہے، انہی کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کچھ اگایا اور پیدا کیا ہے. دیکھیے امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو نبوی آئینے میں سمجھنا پڑے گا. ایک بات بار بار یہ کی گئی کہ حضور نے ان سے محبت کا ارشاد فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کا کون سا نانا ہے جو نواسے سے محبت نہیں کرتا ہے؟ مجھے وہ نانا ڈھونڈ کے بتائیے. تو اگر خالی اس تقاضے سے آپ دیکھیے تو یہ کوئی خاصہ نہ ہوا کہ نانا نے نواسے سے محبت کی. پھر آیہ مجیدہ اتری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سارے کے سارے دین کا بدلہ صرف اور صرف اللہ کے ذریعے کا صرف اور صرف قربہ کی مودت میں ہے. دیکھیے یہ آیت قرآن کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایک مقام پہ فرمایا، وہ بھی حضوری کا فرمان ہے، آیت قرآن میں اللہ نے کوٹ کیا ما اسألکم علیہ اجرا
الا ان من یشاء الا ان شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. ادھر کہا کہ جو میری رسالت کا بدلہ دینا چاہتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو میں نے پہنچایا، جو اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے وہ قربا سے مودت کرے. ادھر کہا جو میرے دین کا بدلہ دینا چاہتا ہے، اس میری محنت کا بدلہ دینا چاہتا ہے، وہ اللہ کے دین کو پکڑ لے. یعنی اللہ کا دین کہیں یا اہل بیت کہیں، بات ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کوئی شخص کمی رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اس کا مطلب اس نے حضور کی زحمتوں کا بدلہ نہ چکایا. آج 1444 سال میں ہم حضور کی زحمتوں کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کے پیاروں سے محبت کریں، ان کے چاہنے والوں سے محبت کریں، جو ان کو عزیز تو ان سے محبت کریں. پھر دیکھیے میں یہ عرض کروں، محبت کے لیے اصولی تقاضا کیا ہے؟ آپ لوگوں پہ کسی پہ ضرور ڈالیے کسی برے آدمی سے محبت کریں. فطری طور پہ آدمی سے محبت کر ہی نہیں سکتا. ممکن ہے کہ آپ کے روب میں آ کے وہ دو چار اس سے محبت کی باتیں کر لے، دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. یہاں اللہ کا کہنا ان سے مودت کرو، حضور کا بار بار کہنا مودت کرو، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. طبیعت انسان ان کی طرف مائل ہے. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو محبت میں ان سے کم ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن کی محبت جہاں ہمیں ان کے مقام و مرتبے کا پتہ دیتی ہے، وہیں اخلاق امام حسن مجتبیٰ. آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. دیکھیے کریم اور سخی دونوں عربی کے لفظ ہیں. سخی اسے کہا جاتا ہے جس سے سوال کیا جائے وہ عطا کر دے. کریم اسے کہا جاتا ہے جو سوال سے پہلے کسی کو عطا کر دے. اچھا جی، بڑی خوبصورت گفتگو، اور اس گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا. ہمارے پاس انڈس ہاسپٹل کے باری بھائی جو ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں وہ بھی موجود ہے. میں چاہوں گا کہ ہم کریم اور سخی دونوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. امام حسن کی جب بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اصحاب، ان کے گھرانے کی جب بات کی جاتی ہے تو یقیناً سخاوت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو جناب آپ کے سامنے اسکرین پہ انڈس ہاسپٹل کے نمبرز بھی آئیں گے، ویب سائٹس بھی آئیں گی. اگر پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی جتنی دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سما ٹی وی کو، ان سب سے گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل کی مدد ضرور کیجیے. ایک بڑا معجزہ ہے اس والے سے، اس ہاسپٹل کے بارے میں، کہ آپ کبھی ہاسپٹل سے جائیں گے بھی نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ جیسے مخیر حضرات لوگ، آپ جیسے لوگ جو کہ درد دل رکھتے ہیں، اور آپ جیسے وہ لوگ جن کے اندر اللہ کے اذن سے سخاوت ہے، مطلب جو ایسے آپ کے اندر سخاوت نہیں آ جاتی ہے. اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے، رسول پاک کے عاشق ہوں، تبھی آپ کے اندر یہ سخاوت آتی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل ہے، کہ پہلے تو یہاں پہ صرف مریض جو ہیں، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر پیشنٹس بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہاں پہ بچوں کے کینسر کا مفت علاج کیا جاتا ہے. صرف کراچی سے نہیں، لوگ بلوچستان سے آتے ہیں، پھر ہم دیکھتے تھے افغانستان سے بھی لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے جو لوگ غریب ہیں، پوری کی پوری فیملیز پتہ نہیں کیا کچھ بیچ کر آ جاتے ہیں. اور پھر انڈس ہاسپٹل ان لوگوں کے رہنے کا، ان لوگوں کا بھی بندوبست کرتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ایک معجزہ نہیں، تو یہ کیا ہے کہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. مدیہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کے لوگ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں پاکستان چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ لوگوں کو خود بتائیے کہ آپ کتنا ایک دن میں ہاسپٹل میں خرچ کرتے ہیں، یہ بتائیے کتنا خرچہ ہوتا ہے رفلی اندازہ ہاسپٹل کا بتائیے. بڑا مشکل سوال ہے. ہم تقریباً سمجھیں کہ سال میں ہمارا پورا بجٹ پورے نیٹ ورک کا 45 ارب روپے ہے. 45 ارب روپے یہ لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. جی. اچھا ایک بات، 45 ارب روپے کہنے کو ایک بہت بڑی رقم ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس رقم کو جمع کرنے کے لیے لوگ آگے آتے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے آج یہ؟ بالکل. میں تو یہی کہتا ہوں جو انڈس ہاسپٹل کی جو جس طرح ہے، وہ سب سے بڑی بات تو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کی وجہ سے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. کوئی ہم سب کہہ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ ہمارے آئیکن ہیں جی پاکستان. دوسرا جو ہے نا مریضوں کی دعائیں جی، جو دعا کرتے ہیں، مریض کی دعا جو ہے نا ان انٹرپٹڈ جاتی ہے اللہ کے پاس، بالکل کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی ہے. اور تیسری بات جو ہے نا وہ مجھے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. بے شک. کیونکہ جو پاکستانی قوم جس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں ابھی عید رمضان سے ایک دن پہلے ہی واپس آیا ہوں یو کے سے. وہاں پر ایک ہمارا فنڈ ریزر چل رہا تھا، تو میری بات جب ختم ہوئی تو فنڈ ریزنگ شروع ہوئی، تو ایک 11 سال کی بچی میرے سائٹ آ کے کھڑی ہو گئی میرے سائٹ پہ، اور احسن بھائی اس نے اپنے کان سے بالیاں اتاری اور میرے ہاتھ پہ رکھ دی. اللہ اور کہتی یہ تو بہت تھوڑا ہے، میرا ارادہ ہے میں ڈاکٹر بنوں گی، میں انڈس میں کام کروں گی. مطلب آپ کیا بچے جو ہے نا اس قسم کے، اور ایسے وہ آپ کو ہر جگہ ہلا دیتا ہے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کے کیونکہ اسکرین پہ ہمارے نمبرز کانسٹنٹلی چل رہے ہیں اور ہم لوگ کیونکہ بریک کا وقت ہے، تو میں چاہوں گا ہمارے
جو ہم بڑے خوش قسمت ہیں مدیہ جو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ چنی ہوئی شخصیت ہے. بالکل بالکل. ہر کوئی کوشش بھی کرتا ہے، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود یہ کام نہیں کر پاتا. یہ کام نہیں کر سکتے. اور میں اس طرح باری بھائی جیسے لوگ ہو، انڈس ہاسپٹل ہو یا وہ ایدھی صاحب ہو یا SIUT ہو یا جتنے بھی لوگ ہیں، یہ چند لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جن کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ چل بھی رہا ہے. آج بھی لوگوں کو پاکستان پہ یقین ہے، انسانیت پہ یقین ہے. اچھا اگر کیا بریک پر ابھی جانا ہے؟ کیونکہ میں اچھا یہ بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ ابھی کیونکہ جب میں پہلے بھی آئی تھی تو آپ کے بھی کافی بھی وہاں پہ بیڈز وغیرہ جو ہاسپٹل میں ہے بچوں کے لیے بھی چائلڈ انکالوجسٹ وغیرہ کی، ابھی آپ لوگوں کا کتنا مزید اب یہ سسٹم بڑھ گیا ہے؟ اس کے ساتھ میں بریک پہ جاؤں گی، یہ بتا دیجیے. دیکھیں ابھی ہمارا 300 بیڈ پہ تو ہے، لیکن آپ اگر جیسے ہی داخل ہوں گے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو کنسٹرکشن بڑی بلڈنگ ماشاء اللہ اٹس ہیوج. اور انشاءاللہ ہم دسمبر اس سال میں وہاں موو کر جائیں گے انشاءاللہ، اور 600 بیڈ ہو جائیں گے. ویری نائس ویری نائس. 1350 بیڈ لوگوں کی تالیوں کے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. حسن مجتبی سید الاصفیاء، حسن مجتبی سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج مہر ہدا موج بحر ندا، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ مدیہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور میں لوگوں کو، آڈینس کو یہ بھی آپ کی اجازت سے بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ مدیہ کی جو والدہ ہیں اور گھر والے ہیں، ان کی بھی فرمائش ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھی، تو ان کو ہمارا ٹیلی ویژن پہ سلام بھی پورے مدیہ گھر والوں کو. اور کیا خوبصورت آپ نے آواز پائی ہے، بہت پیارا پڑھتی ہیں. بس انہی کے صدقے میں، کیونکہ شاید بننا ہی بڑی خواہش تھی بچپن سے نعت پڑھنے کی. حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. یہ سیدی امام احمد رضا خان عبر اللہ مرقدہ کا لکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اور بہت ہی خیر، جب خود اتنی پیاری ہستی ہے تو ان کا ذکر کتنا پیارا ہوگا. اور ہم اسپیسیفکلی جو ان کے دسترخوان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ آج جگہ جگہ کیونکہ رمضان مبارک میں تو لوگ دسترخوان سجاتے ہی ہیں اور لوگوں کو بھی اس میں مدعو کرتے ہیں. اور آج کے دن تو خاص ان کے صدقے میں دسترخوان اس لیے بھی سجایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اپنے دسترخوان میں وسعت ہو. بالکل. اور مدیہ اسی بات کو اگر ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آج اس ہماری زندگی میں جب ہم امام حسن کو اپنا ایک آئیکن بناتے ہیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیک کام کرنے کو جی چاہتا ہے، اور نیکی ہی نیکی ہے، خیر ہی خیر ہے، اس نام میں بھی ان کی ذات میں بھی. اب باری بھائی سے بھی میں ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ کووڈ آیا، حالات تنگ ہوئے، پھر اکنامیکل سچویشن اتنی خراب ہوئی، آج بھی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، اور ایک طبقہ جو بالکل نیچے چلا گیا ہے. جب آپ پاورٹی لیول کی بات کرتے ہیں اور آپ جب غربت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ بڑھتی چلی جا رہی، مہنگائی ہوگی. تو اس میں انڈس ہاسپٹل نے کیسے کوپ کیا، اپنے آپ کو کیسے سنبھالا؟ کیا مریض جو تھے ان کو منع کرتا رہا یا فنڈز اتنا ہی آتے رہے؟ یہ بتائیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، اپنے آج تک کسی مریض کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں جانا پڑا 15 سال میں. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمارا کام تو ہے نہیں، ہم تو کر نہیں رہے. میرے آج سے کوئی مہینہ پہلے میرے ایک دوست آلین میں تھے، انہوں نے مجھے فون کیا تو مجھے کہنے لگے جو موجودہ کرائسس ہے
जो फाइनेंशियल क्राइसिस पे है उसका इम्पैक्ट इंडस पे क्या आया, तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला अल्लाह के यहाँ क्राइसिस नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह में देखें तवक्कल की बात। अगर जो हालात देखें, जो जिस तरीके से हालात हैं उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर पाकिस्तानी कौम रेजिलियंट बहुत है, और रेजिलियंट किस लिए कि हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। सही, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, यही ताकत है, कोई नहीं सोता। गुर्बत आप इंडिया में देख लें कि किस किस्म के हालात होते हैं वहाँ पर, गरीब आदमी कैसे हुए। यहाँ कोई नहीं सोता, किस तरीके से एक दूसरे की मदद और ढूंढ रहे होते हैं लोग, और ढूंढ रहे होते हैं, और मतलब डबल पहुँच रहा होता है एक आदमी के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पाकिस्तानी कौम का अंदर, और ये हर मुसलमान का भी है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि हम हमेशा जो देखें ना हक़ की बात करते हैं कि मेरा हक़, फ़र्ज़ की कोई बात नहीं करता। अगर मेरा फ़र्ज़ है कि मेरा पड़ोसी भूखा न सोए, वाह वाह, क्या तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया तो उसका हक़ अदा, क्या बात कर दिया, क्या ज़बरदस्त बात। हम लोगों ने बस एक ने फ़र्ज़ अदा करना है, दूसरे का हक़ अदा हो गया। इस इकोनॉमिक क्रंच के टाइम में जब पाकिस्तान इतना फेस कर रहा है, इतनी महंगाई बढ़ी कि यहाँ पर आपने देखा कि इस रमज़ान मुबारक के आगाज़ से, क्योंकि लोग जैसे रमज़ान आता है फिर लोग अपनी डोनेशन का सिलसिला बिल्कुल एक तेज़ी से शुरू कर देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्रंच की वजह से ऐसा लगा कि इस बार उतनी डोनेशंस आप लोगों को इकट्ठी नहीं हुई जो आप लोगों को टारगेट होती है। खदशा होता है, हर एक के अंदर वसवसा आता है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि यकीन अल्लाह पे है ना, तो फिर ये चीज़ें नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती। और ऐसा हमें देखिए कोविड आया था, कोविड में तो कुछ भी नहीं जानते, और कोविड पे खर्चा इतना था लोगों का, हमने पूरा अस्पताल आया था, बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन रास्ता में ये कौम जो है ना, क्या कहने हैं खास तौर पर यहाँ पर, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं ज़रूर यहाँ पे लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जब आज भी वहाँ गया तो मैंने देखा कि बच्चों की तादाद के फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई ख़र्चा नहीं है, और कैंसर का इलाज इंतहाई महंगा है दुनिया भर में। मतलब आप जो रिचेस्ट कंट्रीज़ जो हैं, मतलब उधर भी लोग इलाज नहीं करवा पाते। आप यूएस की बात करें तो वहाँ पे जब तक मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती है और एक लाखों करोड़ों रुपया खर्चे बगैर आप इलाज नहीं कर सकते। इंडस हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आप वॉक इन करते हैं और बगैर तस्दीक किए कि कहाँ से आया है, कौन है, बस वो पेशेंट है बच्चा तो उसको ये लोग ले लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास बच्चों की तादाद कितनी है? देखिए हमारा पहले जो है ना तकरीबन समझे कि इस वक्त हर साल 1200 से 1500 नए बच्चे कैंसर के आ रहे हैं। अच्छा। और ये बढ़ रहे हैं। देखें और ऑन एवरेज जो अगर नंबर्स वो देखें कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में 10,000 बच्चा जो है ना कैंसर से मुतासर होता है। मैलन्यूट्रिशन की वजह से 10,000 बहुत ही। हाँ, अब 10,000 में से कोई 1/3 को जो है ना एक्सेस है टू किसी हॉस्पिटल। देखें यहाँ पर कराची के बाद मुल्तान में कैंसर की जगह ट्रीटमेंट मिलता है, उसके बाद लाहौर में, फिर उसके बाद न पंजाब में, न बलूचिस्तान में, न KPK में। तो आप सोचें कि कहाँ जाएंगे लोग। बिल्कुल। और इंडस हॉस्पिटल तो ऐसे है कि जो पहली इनकी मेडिकल बोर्ड जो मोबाइल जिसको हम वैसे देखते हैं कि वैन से, तो उनकी अपनी बोट भी है। सो दैट्स ओनली इंडस हॉस्पिटल जिसने अभी तक इतना काम किया। अल्लाह पाक आपकी इसमें वसत में इजाफा करे। और क्योंकि हम बात करें सखावत की, हम बात करें करामत की, तो आज जिक्र उनका है जो सखी इब्ने सखी हैं। और क्योंकि जब हम दस्तरखान के वाले से बात कर रहे थे तो मैं चाहूँगी कि जमील भाई आप ज़रूर इस बात कीजिएगा, क्योंकि जो आज हम दस्तरखान तो एक तरह से देखा जाए तो ये सुन्नत इमाम हसन भी है, और वो ऑफकोर्स वो उनको भी आगे से उनकी विरासत में मिली है। जैसे हम देखते हैं कि जिस तरीके से जनाब अबू तालिब ने जैसे दस्तरखान बिछाया था और किस तरीके से उस दस्तरखान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के दीन की तबलीग किया करते थे, फिर वही दस्तरखान का सिलसिला आगे जारी रहा। क्यों ना हो ताजदार हल अता मुराद कुल कफ़ा अमजाद मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मौला अली शेर खुदा के साहबजादे थे। आपका दस्तरखान बड़ा वसी था, आपके ख़ानदान का बड़ा वसी था। एक शख्स आ गया इमाम अली मकाम से कहा कि इमाम मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है, 10,000 दिनार दे दीजिए। इससे पहले कि वो मज़ीद हाजतें बताता चूँकि चुनाचे करता, आपने फ़ौरन बुलाया बस रुक जाओ। खादिम को बुलाया, ख़जानची को, इसको 10,000 दे दे। उसने कहा इमाम अली मकाम मेरी गर्ज़ो गायत सुन लीजिए, किस लिए ज़रूरत है? आपने फरमाया मेरा रब मुझसे मांगे बग़ैर देख रहा है तो मैं तुझे सुनने के बाद क्यों दूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे सुने बग़ैर दे दूँ। इसी तरह एक मरतबा एक शख्स आ गया, उसने तकाजा किया मक़रूज़ों 50,000 उसको अशरफियाँ दी, अब वो उठाई नहीं उठ रही थी। उसने कहा कि 2 मज़दूर मेरे लिए लाए जाएँ, 2 मज़दूर ले आए। तो इमाम अली मकाम ने कहा कि मज़दूर के पैसे भी ख़जाने से दे दिए जाएँ, लिहाजा आपने उनके पैसे भी दे दिए। तो लोगों ने कहा कि इमाम अली मकाम आप ऐसा क्यों करते हैं?
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے مجھے مانگنے والا نہیں بانٹنے والا بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی امام مقام سب کو۔ اور پھر دسترخوان کی بات کی جا رہی ہے تو آپ کا ایک خادم کھانا لایا، وہ ایک دم سے اس کا پیر الجھا، کپڑوں پہ آپ کے گر گیا۔ ظاہر ہے ایسی کیفیت ہو تو چہرے پہ جلال آتا ہے، غصے کی کیفیت آتی، امام علی مقام کی بھی آئی اور خادم بھی میں کہوں تو ایسا ہو اور آقا بھی ایسا ہو۔ اس نے فوراً یہ دیکھا تو کہا، قرآن کی آیت پڑھی، والقاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو قابو کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام کے چہرے پر غصہ چلا گیا، بشاشت آ گئی۔ اس نے پھر کہا، والعافین عن الناس، وہ ہوتے ہیں جو غصے کو نہیں دباتے بلکہ معاف بھی کر دیتے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب العافی واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کہ جو احسان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ نے وہ جو خطا تھی اس کو عطا میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کہنے والی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، کیونکہ یہ معصومین ہے اور معصومین کو جو علم ہے وہ خود صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور جو ہے وہ ہستی نہیں ان کو علم عطا کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً دیکھیے امام حسن اسلام کی سیرت سے جو ایک خاص بات، دیکھیے آج ہوتا کیا ہے، آج ہم لوگ نیکی کرنے کی طرف خود پہل تو نہیں کرتے، لیکن جو نیکی کر رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچنا ہمیں بہت آسانی سے آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی زبانی تو چلانی ہے، چھٹاک ڈیڑھ چھٹاک کی، وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مثلا میلاد کی محفل پہ خرچ کر رہا ہے، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا سجاوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی نظر نیاز زیادہ کر رہا ہے، اتنا نظر نیاز کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اعتراض آج کا نہیں ہے۔ امام حسن کا دسترخوان بہت اچھی دسترخوان تھا۔ ایک شخص آیا کہیں سے مارا ہوا اور اس نے امام حسن کو دیکھا اور کہنے لگا کہ لا خیر فی الاسراف، فرزند رسول آپ اتنی زیادتی فضول خرچی کر رہے ہیں، لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ ان کا بیٹا ہے جن کا باپ نہج البلاغہ کا خالق ہے، فصاحت و بلاغت ان کے گھر میں پلی ہے۔ امام نے اسی جملے کو الٹا کر کے اسے اس کا جواب دیا، فرمایا لا اسراف فی الخیر، احمق نیک کام میں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں ہے۔ نیک کام میں جتنا انسان خرچ کرے وہ نیک ہی نیک ہے۔ کتنی پیاری بات، بڑی اچھی بات ہے، بالکل۔ اب دیکھیے میں جملہ عرض کروں کیونکہ ہم کنکلوڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اکرم کو جب صحابہ کرام مخاطب کرتے تھے تو تمام کتابوں میں جملہ فرمایا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کی زبان پہ تھا، اے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ امام حسمی نے مجموع زوائد میں لکھا، کئی کتابوں میں روایت ہے کہ حضور خود مصلی پہ ہیں سجدے کے عالم میں، گھر کا دروازہ کھلا، یعنی کیا نصیب تھا کہ جن کا گھر ہی مسجد میں ہے، ادھر سے پردہ کھولا اور دونوں نواسے آئے اور محراب میں آ کر نانا سردار انبیاء ان کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور سجدے کے عالم میں چاہا کہ بچوں کو کسی طریقے سے اتار لیں تاکہ حضور سجدے سے باہر آ جائیں۔ ایک مرتبہ حضور سجدے سے فراغت پا چکے فرمایا دعوہما، چھوڑ دو ان دونوں بچوں کو، فداکما ابی و امی، ان دونوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام وہ کہ جن کے ماں باپ حضور پہ قربان، اور حسنین کریمین وہ جن پر حضور کے بھی ماں باپ قربان۔ میں سمجھتا ہوں یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کے دل کا چین، حضور کے اصحاب، یعنی ابھی جو روایت قبلہ نے بیان فرمائی، نعم الراکی فرمایا، نعم المرکب، یہ دیکھو سوار کتنا اچھا اور سواری کتنی اچھی ہے۔ تو یہ سیرت ہمارے سامنے بڑی واضح طور پر ہے، ہمیں چاہیے کہ اس شخصیت پہ عمل کریں تاکہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی۔ آمین۔ اب میں کیونکہ بریک پہ جانا ہے باری میں، میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ ہمارے لوگوں سے کچھ کہتے جائیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ بس میں دیکھیے اس قوم کی میں بات کرتا ہوں، یہاں میں میجورٹی لوگ جو دیتے ہیں نامعلوم طریقے سے دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور اگر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ شکریہ تو ہم آپ کا ادا کریں کہ آپ ہمارا صحیح پیسہ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں۔ تو جو اور باقی یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ہمارے پر فرض ہے، بالکل سخی وہ ہے جو اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی، تھینک یو باری بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ انڈس ہاسپٹل کو سپورٹ کیجیے، یہ ہم سب پاکستانیوں کا ہاسپٹل ہے، یہ صرف ایک شخص کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، سپورٹ کیجیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔ جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں۔ اور آج 15 رمضان اور خاص دن، اور وہ خاص دن یہ ہے کہ امام حسن جو خاص شخصیت ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، ان کی آج ولادت کا دن ہے، انہی کا ذکر خیر جاری ہے، انہی کے ذکر سے یہ محفل منور ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب شامل ہوئے اور اپنی دنیا اور آخرت سنواریے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میری نظر سے گزری، اس کا مفہوم کچھ ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر سے جب گزر رہے تھے تو انہوں نے آواز سنی کہ بچے رو رہے ہیں، تو وہ روتے ہوئے بچوں کو سن کے وہ ان کی
کیفیت ایسی ہوئی کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں. وہ اندر گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں, ان کو نہ رلایا کرو, مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور پھر ظاہر وہ پانی کا ایک پورا واقعہ ہے کہ وہاں پہ پانی اس وقت موجود نہیں تھا, مشکیزہ آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب دہن, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی اور وہ تسلی سے چپ کر گئے. اور رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, سب مسلمانوں ان سے محبت کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. تو یہ دیکھیے گا کہ یہ ان کی محبت ہم سب پہ لازم ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں, کیا سوچ ہے ہماری, کدھر رہتے ہیں. ان کی محبت ہر مسلمان پہ لازم ہے. سنت ایک ہے فرض, تو یہ ہے فرض جو کہ ہم پر ہے. سارم بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سارم بھائی, خیریت سے ہیں؟ آج بڑا اسپیشل ڈے ہے سارم بھائی, اور آپ بڑے اسپیشل کام کرتے ہیں, بہت شکریہ. اور میں تو بڑی دیر سے آیا تھا, لیکن باری صاحب کے آگے بیٹھنے کی میری ہمت نہیں تھی, میں آپ کو سچ بتاؤں, کیونکہ ان کو ہم سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. بالکل. میں بولا آج بیٹھ کے میں اپنی بات کروں, وہ مجھے زیب نہیں دے گا. اتنا بڑا باری صاحب کام کر رہے ہیں, انڈس ہاسپٹل اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ جس کی ہم پاکستان میں کیا میرا خیال ہے شاید دنیا میں بھی مثال نہیں دے سکتے. کیونکہ میرے اپنے پاس ایک اسٹاف تھی جس کی بچی کو کینسر ہو گیا تھا, اور وہ آپ کو پتہ ہے ایک سیلری پہ جو ہو وہ اپنے بچوں کے کینسر کا علاج کا معمولی نہیں کرا سکتے, لیکن پورا ٹریٹمنٹ جو ہے انڈس میں ہوا تھا. تو ایک اتنا شاندار اسپتال تھا, میں بولا اس کے آگے میں نہ بیٹھوں, انہی کو جو ہے نا بولنے. اللہ پاک آپ کو اس کی سوچ پہ آپ کو اتنا عطا کرے سارم بھائی کہ آپ کے پاس پہ جتنے لوگ آئیں آپ کے NGO میں کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے. اور آج تو کیونکہ ذکر ہم منی سخی کا کر رہے ہیں. اچھا, ایک امام حسن کے سن کو سبز قبا کہا جاتا تھا, تو میں چاہوں گی کہ آج جو بچے بھی ہمیں اسپیسیفکلی دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ کیوں ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ لگتا تھا کہ امام حسن سبز قبا. نہیں, اس کے متعلق مجھے میں پھر آپ یہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بظاہر دیکھیے سبز رنگ کی نسبت جو ہے وہ امام حسن اور لال رنگ کی امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہیں بنی ہاشم کے. بنی ہاشم کا جو رنگ استعمال کرنے کا تھا وہ ہرا رنگ تھا. بنی ہاشم ہرا رنگ استعمال کرتے تھے, لیکن پھر کہا یہ جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بنی ہاشم نے اس کو پھر سیاہ رنگ میں تبدیل کر دیا. وہ پھر سیاہ رنگ کے امامے جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. البتہ جو ہے وہ ہرے رنگ کو نسبت جو ہے وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر امام حسن نے بھی اپنے نانے سے اس چیز کو اسی طرح کی ویسے بھی شبیہ مصطفیٰ بھی تھے اور سیرت میں بھی ان کی اور دیکھا جائے تو سبز رنگ کو جنت کا رنگ بھی کہا جاتا ہے. اور وہ امام علی مقام کی ایک شان یہ تھی کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے, وضو کرتے, تو آپ کا عالم یہ تھا کہ رنگ زرد ہو جاتا تھا, خوف سے لرزتے تھے. اور پھر جب پڑھنے کے لیے جاتے تو اپنا بہترین جبہ, تو آپ نے سبز کہا نا, تو عام طور پر سبز ہوا کہ بہترین جبہ زیبتاً فرماتے. لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام آپ اتنا اہتمام کیوں کر کے جاتے ہیں؟ کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اچھا لباس پہنے, جو خالق کائنات ہے اس کی بارگاہ میں جائیں تو اچھا لباس نہ پہنے. اور میں یہاں پر فقط ایک بات کرنا چاہوں گا, امت اگر جمع ہونا چاہتی ہے, آج دیکھیے کشمیر کے اندر کیا حشر ہو رہا ہے. اب فلسطین میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے ان کو مارا جا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یزید نے کام کیا تھا انتشار و افتراق کا, آج تک وہ انتشار و افتراق ہمارے درمیان موجود ہے, جاری ہے. اس کو ختم کر دیں. امت مسلمہ اگر یکجا ہو جائے, مجتمع ہو جائے, تو اب یقین جانیے یہ 2 کروڑ محض لوگ ہیں, یہ مسلمانوں کو ابتلا اور آزمائش میں اور ٹارچر نہیں کر سکتے. ہمیں اجتماع. امام علی مقام نے شہادت کیوں دی تھی؟ امام علی مقام نے 2 قومی نظریے کو جو سبوتاز کرنا چاہ رہا تھا کہ صاحب یہ جو فرقان, یوم فرقان بدر سے شروع ہوا تھا کہ حق و باطل کی تمیز, یزید اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. امام علی مقام نے کہا نہیں, اسلام کے اندر کفر کی آمیزش نہیں آ سکتی. اور یزید یہ چاہتا تھا کہ جو رسول اللہ نے دور غلامی کو ختم کیا تھا پھر سے آ جائے. امام علی مقام نے کہا تھا نہیں, ہم تو لوگوں کی زنجیروں, لوگوں کی گردنوں سے زنجیریں ہٹانے والے, تجھے زنجیر نہیں ڈالنے دیں گے. امام علی مقام نے کہتے ہیں کہ جناب 2 شہزادوں کی جنگ اور 2 حکومت حاصل کرنے کا موقع تھا. نہیں, وہ حقیقی آزادی دراصل وہ پیغام تھا جو امام علی مقام نے دیا. اور میں کہتا ہوں وہ سرداری, کبھی ایک دوسرے میں ضد نہیں ہو سکتا, حق ایک سائیڈ پہ ہی رہے گا ہمیشہ. اور وہ سرداری کی آپ بات کرتے ہیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم علی آئے, فرمایا علی انت سید العرب, علی تم سارے عرب کے سردار ہو. فاطمۃ الزہرا آئی تو فاطمۃ النساء العالمین, سید النساء العالمین, فاطمہ سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے.
اور پھر حسنین کریمین آئے تو فرمایا ہازانی سید الشباب من اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اپنی بات آئی تو کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ کل قیامت میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اللہ مجھے ان سب کی سرداری عطا فرمائے گا. معلوم آپ یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کربلا میں سرداری لینے کے گئے؟ میاں یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اللہ انہیں سرداری عطا فرمائے گا، جن کو جنت کا سردار کہہ دیا گیا، ان کا غلام بن جائے وہ سردار بن جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے مقدر میں ان کی غلامی نہیں لکھی تو صاحب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جب مقدر میں نہیں لکھی. اچھا ایک چیز جو میرے ذہن میں یہاں پہ آتی ہے کہ جوانان جنت کا سردار کہا گیا امام حسن و حسین دونوں کو. اچھا اب جنت میں یہ بھی کہا گیا کہ سبھی جوان ہوں گے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنت تو ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کے بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے. جنت ایک پروردگار کا وہ حتمی وعدہ ہے جو اس نے متقین اور مومنین سے کیا ہے. روایات میں یہ ہے کہ جو شخص بھی جتنی عمر کا ہوگا 30 برس کا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جنت میں پہنچنے کے بعد پھر جنت میں اس کی عمر نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی، نہ آزمائش ہے نہ کچھ ہے. البتہ جنت میں پہنچنے کے بعد پھر یہ ہے کہ جو چیز چاہے گا اس کو حاضر کر دی جائے گی. اور دیکھیے جنت ہمارے تصور سے بہت باہر ہے. قرآن مجید میں آیا لمن خاف ربہ مقام جنتان، جو اپنے رب سے ڈرتا رہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. علماء نے لکھا ایک بندے مومن کو جو جنت عطا ہوگی اس کا عرصہ اتنا بڑا ہوگا جتنا بڑا پورا کرۂ ارض ہے. اتنی بڑی بڑی جنت ہے کہ ایک بندے کو اللہ عطا فرمائے گا. تو جنت کی سرداری بہرحال امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام حضور نے عطا فرمائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے جنت بنی ہاشم کی ملکیت نہیں تھی، اللہ نے بنائی تھی، اور اللہ نے جو بنائے وہ اپنے نبی کو عطا کر دیا. اب نبی اپنے دربار سے جسے چاہے جو بانٹتے چلے جائیں. ایک جملہ کو کہتا ہوں یہ میسیج بھی ہو جائے گا جوانوں کے لیے، لفظ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار. دیکھیے یہ تو سردار ہیں، کوشش کریں آپ جنت میں جانے کے اہل بن جائیں، میرٹ پر آ جائیں جنت میں جانے والے، بہت سیرت پہ عمل کریں تاکہ جنت کے ہم حقدار. یہ نوجوانوں کے لیے بہت ہی اچھا ایک میسج بھی گیا ہے کہ ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ آتے ہیں جب محفل سجتی ہے اور جس طریقے سے آپ حب اہل بیت جو بیان کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سوائے اہل بیت کے غم کے اور کوئی غم ہی نہ دے. اور یہ ایسے ایسے لوگ، اور یہ ذکر ایسا ہے، یہ ایسا اعلیٰ ذکر ہے کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آج کے دن کے صدقے میں ہم تمام تو لوگوں کی جو مشکلات ہیں اللہ پاک کو دور کرے. سارم بھائی یہاں پر موجود ہیں تو یہ دعا بھی ہے کہ کیونکہ آج ایک سخی کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ پاک اس سخی کے صدقے میں ان کی آرگنائزیشن میں جو پرابلم ہے، جتنے لوگ آتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ نہ جائیں، کبھی خالی. اللہ پاک آپ کی استطاعت میں بھی اضافہ کرے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان کا سماں. افطار کی تیاری میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. نازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نازیہ آج آپ نے کیا بنایا ہے کچن میں؟ خوشبو تو بڑی آ رہی ہے. آج میں نے بنایا چپلی کباب اور بہت ہی مزیدار چپلی کباب ہے. خاص جو ہے ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں ان کے علاقوں میں ایسے چپلی کباب کھائے جاتے ہیں. ایک پشاور میں تو اسپیشلی بہت اچھے ملتے ہیں. اور جب آپ پہاڑی علاقوں میں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو مردان اور جب اس طرف سے گزرتے ہیں تو وہاں پر زبردست جو ہے چپلی کباب ود نان، اور ان کے کھانے کا رستے میں رک کر مزہ ہی اور ہوتا ہے. اور اسی لیے مجھے خاص یہ ہوتا ہے کہ میں خاص ریسیپی وہیں کی جو ہے بناؤں، کوشش کرتی ہوں، لیکن ان کا ذائقہ بہت ہی الگ ہوتا ہے. نازیہ کے معذرت کے ساتھ، نازیہ کے ہمارے منہ میں تو پانی آ رہا تھا، نازیہ کے منہ میں خود بتاتے ہوئے پانی آ رہا ہے. صحیح بات ہے واقعی. اور آڈینس کے منہ میں پانی آیا، یہ دیکھیں آڈینس کے منہ میں پانی آ گیا. اچھا ایک اور اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ آپ ٹریولنگ میں بھی لے جا سکتے ہیں تو بڑا ایزی رہتا ہے نا کھانے کے لیے. اچھا اور آج کے دن جس طرح رمضان کا مہینہ ہے اور سحری افطاری، آپ یہ بنا کر رکھ چھوڑیں. اچھا میں تھوڑی سی ریسیپی بتاتی ہوں، پھر اس کے حوالے سے ایک دو باتیں اور بھی بتا دوں گی. ریسیپی میں ہم نے قیمہ لیا ہے، اس میں آپ مٹن قیمہ لے لیں یا آپ اس میں بیف قیمہ لے لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن چکن میں بھی بنتا ہے، لیکن جو مزہ بیف یا مٹن کا ہے وہ اس میں نہیں چکن میں آتا. بیف کا اور مٹن کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، چکن کے ایسے قیمے کا کوئی ٹیسٹ نہیں اتنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کھانے والے کھا لیتے ہیں. بیسن اس میں ڈالا ہے، ناردانہ ہے، زیرہ، ثابت دھنیا، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ کا پیسٹ،
یا ہری مرچ بھی آپ کوٹ کر ڈال سکتے ہیں اس میں، اور ساتھ ہی اس میں لہسن کا پیسٹ، ادرک کا پیسٹ، لال کوٹی ہوئی مرچ اور نمک. اچھا میں نے اس میں بیسن ڈالا ہے، بیسن سے بھی یہ یکجا ہو جاتے ہیں. اچھا انڈا ڈالتے ہیں نا؟ نہیں انڈا نہ بھی ڈالیں، یہ دیکھیں نا بیسن سے خالی بنا ہے، میں نے انڈا نہیں ڈالا. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں جو نیا بنانا لڑکیاں سیکھ رہی ہوتی ہیں وہ انڈا اس میں ڈال دیں تاکہ ان سے جو ہے یہ ٹوٹے نہیں یا گھر والے کچھ کہیں نہیں. تو یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ وہ اس میں انڈا ڈال دیں، ورنہ اگر آپ زیادہ بیسن ڈال دیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور جو زیرہ اور اس میں ثابت دھنیا ہے اس کو بھون ضرور لیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی کوئی ہمیں اگر دیکھ رہی ہو خاتون تو کیا وہ افطار کے ٹائم تک کے لیے یہ تیار کر سکتی ہیں؟ کوئکلی میں آپ دیکھیں نا، میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں تیار کر کے اس کو جو ہے سائڈ پہ میں نے چپلی کباب کی تو تیاری میں اتنا ٹائم لگتا ہے، پہلے اس کو پریشر کوکر میں رکھو، یہ کرو وہ کرو، پھر ایک انڈا ڈالو، پھر اس میں وہ ہوتا ہے شامی کباب. خیر میں نے شامی کباب بھی کبھی بھی جو ہے نا پریشر کوکر میں نہیں بنایا، ہلکا سا آپ نے کہیں بھی نہ پراپر ہی بنایا. ہاں جی آڈینس میں کوئی خاتون نا آواز دے رہی، کچھ اشارہ کر رہی تھی. کون آپ؟ ہاں جی کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ ان کو ذرا مائک دیجیے گا، مائک دیجیے گا. جی جی اب مائک پہ بولا، آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ بتائیے. میں آپ لوگ کے لیے گفٹ لے کے آئی ہوں، مدینے گئی تھی، وہاں سے کھجور اور آب زمزم آپ کے لیے تحفہ لائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدیہ آج گرین کلر کا جی مدینے سے آیا ہے، بہت مبارک دن جو ہے نا. بالکل اور یہ آب زمزم ہے. بہت شکریہ. اور یہ جی الفتح کا یہ بیگ اٹھائیے، الفتح کا باکس اٹھائیے، ان کو پلیز ان کو گفٹ دیجیے میری طرف سے جی. اور یہ آئیے یہ دیجیے ان کو جی. ارے واہ پھول بھی آ گئے ہیں، ماشاءاللہ مائک دیں. میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. میری فین ہو جی آپ کے ڈرامہ دیکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. یہ لو بیٹا جانان کا گفٹ آپ کا، وہ تالیاں بجا دے پیاری سی گڑیا کے لیے. اور یہ میں اکیلا نہیں، اتنا پیارا حجاب لے، آپاس کا بھی دیں ذرا. آپاس کا ٹھیک ہے جی، آپاس کا گفٹ دیجیے. لائے جی تالیاں بجے گی تو اس طرف آؤں گا. آپاس کا گفٹ یہ رکھیے، آپ رکھ لیجئے ٹھیک ہے. اور یہ جو پیاری 3 گڑیاں آئی ہوئی ہیں ان کو ذرا دیکھیں، ذرا کیمرہ میں دکھائیں. ان کے لیے تالیاں بجائیں، اتنے پیارے کپڑے پہن کے. بیٹا لاؤ یہ مشک. اچھا جی یہ مشک کا سوٹ ہے، اور یہ تو جا کے ظاہر اپنی ماما کو دیں گے. یہ بچوں آپ رکھ لو، یہ آپ ایک یہ رکھ لو، ایک یہ آپاس کی طرف سے آپ رکھ لو. نورے کی جانب سے سوٹ یہ آپ رکھ لیجئے. الفتح کے گفٹ لے کے آئیے جلدی سے بیٹا، الفتح کا گفٹ لائیے. یہ جی الفتح کا ایک ہیوی سا گفٹ ہے. یہ پیچھے والے رہ گئے، یہ دیکھیں اکیلی تالی بجا رہی بیچاری، اکیلی ایک لڑکی تالی بجا رہی. بجائیں تالی. یہ دیکھیں تالی، یہ پکڑا نہیں جائے گا آپ سے. ہو گیا لاؤ وائٹ دوپٹے میں. ہاں جی کہاں مڈل میں یہ آپ کا ہوا، یہ آپ رکھ لیجئے تالیاں بجانے کے لیے. لائیے جی. اچھا جی یہ محمدی ایکسچینج کی جانب سے ایک موبائل ہے. یہ پیچھے یہ خاتون جو بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے تالیاں بجائیے. یہ مرحبا کا گفٹ آپ رکھ لیجئے. یہ مرحبا کا گفٹ یہ جی آپ کو، یہ آپ لے لیجئے. یہ محمدی ایکسچینج کمپنی کی جانب سے یہ موبائل آپ کا ہوا. لاؤ جی فورٹائل اور مرحبا لے گئے. یہ فورٹائل کا جو کچن ہے ہمارا، فورٹائل کا کچن ہے. یہ کس کا کچن ہے یہ؟ جی ہاں یہ لیجئے، یہ آپ رکھ لیجئے. اور لائیے جی. ارے شاہ سوار بھی آج تو، یہ آپ لیجئے. اچھا جی شاہ سوار کا گفٹ یہ آپ رکھ لیجئے. اچھا جی چلیں. اچھا جی نازیہ چپلی کباب تو ہو گئے تھے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کو دیکھے نا مجھے وہ نا لاہور میں ملتی نا کھوئے والی کلفی، پستہ بادام والی کلفی، پتہ نہیں اس کی شکل سے لگ رہا ہے نا. یہ دیکھیں لیکن یہ ہے لسی ہے، پتہ ہے لسی. مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے کھوئے والی لسی ہوگی جیسے، پتہ نہیں لیکن یہ لسی ہے. اور آج جس طرح مبارک دن ہے آپ کو، آپ سب بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ سے آج حضرت امام حسن کے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ولادت ہے. اور اس مبارک دن کے لیے میٹھا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ بہت ہی پیارا میٹھا میں نے بنایا، بڑے دل سے بنایا اور یہ سوچ کر بنایا. آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی ایسی بات سوچیں تو آٹومیٹکلی آپ اس کام میں، اس چیز میں برکت آ جاتی ہے. تو یہ بڑے دل سے بنایا. دیکھیں آپ نے جیسے کہا کہ شکل کا بھی ایسے اس کی پیاری سی لگ رہی ہے. اس میں میں نے دودھ، دہی اور ساتھ میں اس میں شہد
اور کھجوریں ایڈ کی ہیں. ڈیٹ اسمودی بھی ہوگی بالکل. اور اس کے بعد اس میں آپ چاہیں تو شکر آپ ایڈ کر لیں, آپ چینی ایڈ کر لیں, جو آپ کا دل کرتا ہے. اور اس کے اوپر جو کرشڈ جو آلمنڈز ہیں پھر ان کو ایڈ کیا, اور یہ جو ہے بہت مزیدار جو ہے میٹھا بھی تیار ہو گیا. جو آپ نے بنا دیا نا کامبو چپلی کباب از ون آف مائی فیوریٹ. ریئلی میں آپ سے کل سے پرسوں سے پوچھ رہی ہوں بلکہ آپ نے کیا کھانا ہے. آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کھلائیں گے. وہ تو بس میں نے آپ کو کھلانا ہے, باکس بنا کے لائیں گے میں گھر ہے نا. بس یہ وہ وہ اسپیشل باکس آپ کا ہوگا, کیونکہ آپ نے اسپیشلی کہا بھی تھا تو میں نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے. اور انہوں نے ساتھ میں بھی کہا تھا کہ جو آپ آرام سے بنا میں سب چیزیں ایزیلی بنا لیتی ہوں. صرف مجھے جو مشکل لگتا ہے نا وہ کچھ جس طرح فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, سموسے بنانا. فرائیڈ تو آج کل میں فرائیڈ نہیں کھا رہا, میں آپ فرائیڈ بناؤ گی تو میں نہیں کھا سکتا. بنا بھی نہیں کچھ کر ہی نہیں رہا فرائیڈ فوڈ, لیکن یہ ضرور کھا سکوں گا. اچھا یہ میں آپ کو ایک چیز میں آپ کو چلے بنا کر دے دوں. یہ ہے پروٹین, میری پروٹین, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ, میں اور میرے ہسبینڈ بڑے ڈائٹ کانشیس ہیں. ہم سموسا بھی ایسا بناتے ہیں کہ جس میں بالکل اس کو صرف گریس کر دیتے ہیں, اور گریس کے بعد وہ سموسے کی جو پٹی ہوتی ہے وہ تو بہت میدا اس میں. ایکچولی اس میں میدا ہے پر میدے کے ساتھ پتلی پٹی, اور دوسرا ہے کہ میدے کو اگر آپ نے فائبر میں کنورٹ کرنا ہے, ساتھ اس کے آپ فروٹ لے لیں یا سبزی لے لیں تو ایٹ کنورٹس انٹو فائبر. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ سبزی والے سموسے کو آپ ایئر فرائی کر کے کھا سکتے ہیں. چلیے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ لوگ کہیں میں جائے گا. بریک کے بعد آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. جی تو طب نبی کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج رمضان کے سما کی ہماری ٹرانسمیشن میں طب نبی کے سیگمنٹ میں اس سال جو ہے وہ آغا صاحب کا ہمارا آخری شو اس لیے ہے کیونکہ آغا صاحب کل جا رہے ہیں عمرے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے. تو آغا صاحب ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم تو آپ کو بڑا مس کریں گے. کہیں اور جا رہے ہوتے تو آپ کو پتہ ہم روک دیتے, لیکن اب آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سلام بھی پہنچانا ہے وہاں پہ. آغا صاحب ایک ریکویسٹ اور, بلکہ یاد آ گئی, اچھا ہوا آج آپ آگے, کیونکہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جائیں گے یقیناً انشاءاللہ. اور پھر وہاں سامنے جنت البقیع میں آج ہم جن کا ذکر کریں امام حسن کی جگہ ہے وہاں پہ, تو ان کو بھی ہمارا سلام کہے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص سلام. اور پھر ہم سب کے لیے یہ دعا آپ نے کرنی کہ ہم سب وہاں پہ الہی آمین, جیتے رہیں احسن, جیتے رہیں. بہت پیاری بات, بہت پیاری بات, جیتے رہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں تلبینہ پر. جی تلبینہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے. وہ یہ کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ بنایا جاتا تھا. تلبینہ قوت بخش ہے, اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے معدے کو اس طرح دھو دیتا ہے بیماریوں سے جیسے تم اب پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیتے ہو. کیا بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ یہ تمہارے دل کے غموں کو ہلکا کرتا ہے. اچھا, یعنی کہ یہ آغا صاحب یعنی یہ صرف ایک فزیکل علاج نہیں ہے, اسپرچول علاج بھی ہے. اور جب ظاہر ہے جب ام المومنین کی طرف سے ایک حدیث آ رہی ہوگی تو کیا ہی بات. اور ہمارے بزرگ جو وقت سے ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. یہ تو احادیث ہیں, ظاہر ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں. بالکل جو آج ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہ جو ہمارے جسم کے انڈورفنز ہوتے ہیں, جو مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں, ان کیمیکلز کے بیلنس کے لیے جو کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا, اب جو ہم بنا رہے ہیں اس میں میں نے دو چیزیں خاص طور پر کہنی ہیں. وہ یہ کہ جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ مختلف قسم کے جو کے کمبینیشنز آتے ہیں جو ڈبوں میں پیک ہوتے ہیں, میں ذاتی طور پر اسے اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کے اندر بہت زیادہ پریزرویٹیوز شامل ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح جو لیں گے جو کٹی ہوئی جو ہے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے تلبینہ بنانے کے لیے. تو اگر فرض کریں کہ ہم تلبینہ بنائیں گے تو اس میں ہم 3 سے 4 چمچے ہم ڈالیں گے اس کے اندر جو کا کٹی ہوئی جو. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جو کا دلیا, میں عرض کر رہا ہوں کہ کٹی ہوئی جو. پہلے میں اس کو بھونے سے پانی بھی ڈالوں, میں پانی ڈالیں گے, پہلے بھوننا تو نہیں, ذرا سا بھون لیں زیادہ اچھا. اچھا, اس کے بعد جو سیکنڈ ہم ڈالیں گے اس کے اندر وہ ڈالیں گے دودھ. جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کا فرمایا ہے اس میں جو ہے, دودھ ہے, شہد ہے اور کھجور ہے.
اب میں شہد کی تعریفیں کروں, میں جو کی تعریفیں کروں, میں کھجور کی تعریفیں کروں, میں کس کس کی تعریفیں کروں, ان تمام تعریفوں کو اگر یکجا کر دیا جائے تو وہ ہے تلبینہ. ایک سوال ایسی سے ریلیٹڈ, یہ پکے گا بہت دیر سے پکے گا کیونکہ جو ہے نا. دیکھیے ایسا ہے, اس کو عام طور پر پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ اسے ابال کر رکھ دیجئے اور صبح اس کو بنائیے اور صبح اس کو کھائیے. اگر کسی بیماری کے لیے آپ لے رہے ہیں تو صبح ناشتے میں اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو اس کے بعد اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں السی کے بیجوں کا, آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں بادام کا, آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اخروٹ کا, ہر چیز اس کو ایڈ آن کرتی جائے. اچھا, اور جو ہم نے کھجور ڈالی وہ ہم کب ڈالیں گے اس میں آخر؟ ایک سوال آغا صاحب, میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو جس کی آپ بات کریں آج کل تو وہی بات ہے جو آپ بتا رہے تھے, باکسز میں پیک ملتی ہے, تو کیا یہ عام پیکٹ میں دالوں کی طرح میسر ہے بازار میں؟ ہم تو کیا کہہ کے لیں گے آپ, کون سی والی؟ کٹی ہوئی جو, کٹی ہوئی جو کا دلیا. ٹھیک ہے, جو کا دلیا دیتے ہیں. اکثر وہ کوئی ڈفرنٹ بھی ہوتا ہے نا, کوئی براؤن ہوتی ہے, کوئی پتلا ہوتا ہے. وہ جو ہوتے ہیں وہ انسٹنٹ والے ہوتے ہیں. اچھا, انسٹنٹ والے. یہ کوک کرنے والا, یہ وہ ہے جو حلیم میں ڈلتا ہے. ہاں جی. اچھا, مجھے جو یہ کمبینیشن دیکھ کے سمجھ آ رہا ہے یہ ساری طاقت والی چیزیں ہیں جس میں کاربز بھی ہیں اور انرجی کھجور میں بھی, شہد میں بھی, تو یہ آپ کی باڈی کو بہت نرش کر دیتی ہوگی. بہت زیادہ نرش کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, جو فری ریڈیکلز ہیں یہ ان کو مارتی ہے. اور اگر آج کی تحقیق کے مطابق بات کروں تو یقیناً یہ وہ ہے جو اینٹی کینسر دوا ہو سکتی ہے. ویری نائس. سارے بھائی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے سارے میں نے ارادہ کیا کہ کل سے یہ بھی اسی کا ناشتہ کریں. بالکل, میں یہ باخدا یہی سوچ رہا تھا. سوچ رہے تھے, صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کل سے اسی کا ناشتہ کریں. کیونکہ ایک تو نیوٹریشنس ویلیو اس کی ہے, دوسرا اگر سحری میں واقعی اس کو کھایا جائے, اس میں دودھ بھی ہے, اس میں جو بھی ہے جو آپ کو طاقت بھی دے گا, اس میں کھجور بھی ہے جو کہ آپ کو انرجائز رکھے گا. اچھا, شہد ڈالیں نہ ڈالیں دیٹ از آپشنل نا, کوئی حد نہیں ہے. لیکن جو میں آپ سے عرض کروں, اگر شہد ڈالیں گے تو وہ حکم پورا ہو جائے گا. اور میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ تلبینہ کھائیں, جو کھائیں, جو مرضی کھائیں, لیکن اگر تلبینہ بنا کر کھا رہے ہیں تو اس کھاتے وقت درود شریف ضرور پڑھیے گا. ماشاءاللہ, جس کا حکم ہے اس کو ریفر کیجیے. آقا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کوئک کویسچن. اچھا, آپ ہی پوچھ لیجیے. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کاربز ہے, تو یہ ضرور بتا دیں کہ اٹس اے گڈ کاربز اور یہ کتنے ہیلدی کاربز. دیکھیے, کاربز سے جان کہاں چھڑا سکتے ہیں. یہ جو آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے کہ یہ ملٹی گرین آٹا, اس میں ایک مرتبہ کارب پڑھ کے جو دیکھیے گندم سے کم نہیں ہے. ہیلدی کاربز, اور ہمارا برین اور ہمارا پورا فنکشن کاربز پہ. ایک سوال میں جانا تھا, جب آپ نے, کیونکہ کل آپ جا رہے عمرے, پھر آپ نے کہا تھا نا میں ایک بار بتاؤں گا پراٹھے کے بارے میں کہ جو پراٹھے میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب سحری 15 رمضان 15 روزے رہ گئے اور سحری میں تو آپ کو پتہ ہے پراٹھے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, اگر ہاتھ کے برابر آپ روٹی بنا رہے ہیں تو یہ 7 سے لے کے 9 انچ کی روٹی ہوتی ہے. اس کے اندر ٹوٹل جو آٹا استعمال ہوتا ہے وہ 50 گرام ہوتا ہے. 100 گرام آٹے میں 318 کیلوریز ہوتی ہیں. اس کو ہاف کر دیجئے, تقریباً 160. آغا صاحب, خواتین کا ہاتھ ہوگا تو چھوٹا بنے گا, یہ اتنا بڑا ہاتھ بن گیا نا. آپ نے کون سے پراٹھے بنانے دیسی کی کہ مجھے بتائیں پہلے ذرا. نہیں, جس نے کھانا اس کے ہاتھ. شکر آپ اجاز اسلم نہیں آپ ہمارے کھڑے تھے, ورنہ سائز تو اتنا سب کھا کے کیا کریں گے, کھانا تو صحیح طرح کھائیں پراٹھا, ورنہ نہ کھائیں. اچھا آغا صاحب, ایک کوئک کویسچن ہے بریک پہ جانے سے پہلے. واٹر ریٹینشن جو لوگوں کو ہو جاتی ہے, یعنی پانی کی کمی سے بھی ہوتی ہے, پانی کی زیادتی سے بھی جسم میں اکثر خواتین, یہ سوال آیا, خواتین کے پیروں میں سویلنگ ہو جاتی ہے, اکثر آنکھوں میں آپ دیکھتے ہیں پانی نہ پینے کی وجہ سے سویلنگ, اس کا کوئی علاج جلدی سے. لیکن کیلوری بتا دیں پوری پراٹھے کی کیلوری. پراٹھے کی کیلوری میں سے 160 کیلوری کا آٹا, اس میں نمک, پانی اور اس کے بعد گھی میں میں آپ سے کروں کہ 1 ٹیبل سپون میں 8 ml گھی ہوتا ہے. 8 ml میں 72 کیلوریز ہوتی ہیں. اگر 160 کو 72 جمع کریں تو 232 کیلوری. 232 کا مدیہ زیادہ تو نہیں ہے, خالی ایک بریڈ لیں گے, صرف ایک بریڈ 28 گرام کی, تو اس کے اندر 83 کیلوریز ہوتی ہیں. اگر آپ 3 بریڈ سائز لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ 269 کے بارے میں بتا دیجیے کیونکہ وقت کم ہے. جو واٹر ریٹینشن کی بات کریں, واٹر ریٹینشن کے لیے سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے میں نمک کم کر دیجیے. ٹھیک ہے, نمک جتنا زیادہ ہوگا, سوڈیم جتنا زیادہ ہوگا, ریٹینشن بڑھے گی. جو زیرہ کا پانی لوگ پیتے ہیں, زیرہ اور سونف, اس کا زیرے کا پانی ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو گردے کے فیل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اچھا, جب گردے کا فیل بہتر ہوگا تو یورینیشن زیادہ ہوگی, ریٹینشن آف واٹر کم ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے, زبردست جی. ایک بریک. آغا صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اچھا آغا صاحب, ایک آڈینس میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آغا صاحب سے؟ وہ پوچھ رہی, مائک دیجیے ان کو, مائک جلدی سے دیجیے. مائک میں 20 سیکنڈز گزر کے دینے میں. سوال مائک, وقت کا مقابلہ. ارے آپ آگے چلے جاؤ یار, شرما کیوں رہے ہیں؟
جی پوچھیے. یہ بچوں کے ہائٹ بڑھانے کے لیے اور ہیلتھ کے لیے. اچھا بچوں کی میری بیبی ہے لیکن ان کا ہیلتھ نہیں بڑھ رہا. جی دیکھیں ہائٹ بڑھانے کے لیے سچی بات کہوں دنیا میں کوئی دوا نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی ٹوٹکے دنیا کے نسخے پڑھتی ہیں آپ, یہ ملٹیپلیکیشن آف سیل کرتے ہیں, اور یہ بات طے کر لیجئے کہ ملٹیپلیکیشن آف سیل از دا اسٹارٹ آف کینسر. یہ جو الٹی سیدھی دوائیں ملتی ہیں, دوائیں مت دیجیے. کیلشیم کھلائیے, نیچرل کیلشیم کھلائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دہی کو گاڑھا کر کے, دہی کا پانی نکال کر گاڑھا دہی بچوں کو کھلائیں تو ان کی ہائٹ انشاءاللہ. آغا صاحب میں چاہتا ہوں کل کیونکہ آپ جا رہے ہیں یہاں سے, اور یہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو بھی جا کے دے دیں. جانان کا بڑا پیارا گفٹ ہے, جہاں بس چل کے جائیں. آغا صاحب چل کے جائیں, آغا صاحب چل کے جائیں, آغا صاحب گھومیں, تھوڑا گھومیں, آغا صاحب تھوڑا اور گھومیں تھوڑا سا. آغا صاحب پلیز آنکھیں بند, آنکھیں بند, آنکھیں بند. اب جس کو مرضی دے دیں آپ, جو سامنے. بات یہ ہے یہ اصل سب کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہے. تھینک یو آغا صاحب, تھینک یو سو مچ آغا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اگر کچھ ہمارا لاسٹ کوئی ہے, کوئی بچا ہے کوئی اور گفٹ؟ ایک اگر گفٹ بچا ہے ابھی اس وقت تو نہیں ہے, میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. بس ٹھیک ہے, وہ میں یہاں سے کسی کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ بار بار ہاتھ آگے کرتی ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. آغا صاحب ہمارا سلام وہاں دے دیجیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. اللہ حافظ. بریک کے بعد آغا صاحب کی تالیاں بجائیے. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک. اور رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں. برو سما کی آواز میں ہمارے پاس سبھی بھائی, فصیح بھائی, مدیہ, ماہرخ اور اسد موجود ہیں. اور میں وہاں سے اس لیے چل کے کہ مرحبا گل بہار کی بات کرنی تو وہ یہاں پہ موجود ہے. اچھا جی, مرحبا شربت گل بہار, جہاں پیار وہاں گل بہار. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, مرحبا شربت گل بہار, جہاں پیار وہاں گل بہار. اور ہم پیار بکھیرنے آئے بنو سما کی آواز میں. کہیے اس کو, اور واقعی جی آئیے جی, بسم اللہ. چلے جی, بنو سما کی آواز کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جو کہ بڑا زیادہ امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ روز جہاں پر دو نعت خوان آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو یہاں پہ نعت بیان کرتے ہیں, پھر ہمارے ججز بھی یہاں پر موجود ہیں. کمپٹیشن ہے آف کورس کہ آفٹر 5 days 5 ہمارے جو نعت خوان ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ آگے جا کے ہو جائے گا کہ ایک دن میں آپ کے سامنے 4 نعت خوان رسول ہوں گے. ابھی تو جیسے 2 ہیں, تو اس لیے آپ لوگ بھی ذرا اپنی تیاری زبردست کر لیں, کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹوں سے ہی یہ بچے آگے جائیں گے اس کمپٹیشن میں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی, شروع کرتے ہیں آئی تھنک, اور وداؤٹ اینی بریکس. اسد اور معروف بتائیے آج کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ جواد بخاری ہیں. احسن بھائی آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. ٹھیک ہے, پہلے وہ پڑھیں گے, پہلے ہم ان کو سنیں گے. اسلام آباد چلتے ہیں جی. جواد بخاری صاحب شروع کیجئے, بسم اللہ کیجئے آپ. الہام کے رم جم کہیں بخشش کی گدا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہک مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی گئے مناجات کی کلیاں
کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، الہام کی رمزم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثاقب بہت خوبصورت۔ محسن نقوی کا غالباً یہ کلام ہے، محسن نقوی صاحب کا کلام ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ انہیں کا کلام ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ میں نے پہلے یہ ان کا انداز اس طرح سے نہیں سنا، بڑا فریش۔ کیا کہیں گے سبھی بھائی ان کے بارے میں آپ؟ یہ کلام تو بہت معروف ہے اور اکثر نعت خواں اس کو مقابلہ نعت میں پڑھتے ہیں۔ ثاقب نے بھی بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ثاقب بیٹے آپ نے دھن کو نا بہت سلو، جواد نام ہے، جواد صاحب آپ نے اس کو ابتدا میں نا دو لفظوں کو بہت چبا لیا، کہیں گھٹا، دونوں لفظ جو ہے وہ اپنے پورے تلفظ کے ساتھ نہیں آ سکے، اور اس کلام کو رچانے میں جو بیٹا لطف ہے نا، حالانکہ آپ اس میں پاز بھی لے رہے تھے، آپ کے پاس جگہ بھی تھی کہ آپ اس کو کر سکتے تھے، آپ نے بہت اچھا پڑھا، آواز آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن ابھی مزید انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے، اس پہ توجہ کیجیے۔ جی فصیح بھائی، جس طرح سبیر رحمانی صاحب نے کہا کہیں اور گھٹا جو ہے وہ تو انہوں نے اس کا تلفظ صحیح طرح اس کو ادا ہی نہیں کیا، صحیح اس کا تلفظ ادا نہیں کیا۔ آخر میں پڑھا کٹوروں پہ تیرا نام، کٹوروں پہ تیرا نام پہ یہ سر سے آؤٹ ہو گئے، یعنی بے سرے ہو گئے، یہ بات کر لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو لیکن اوورآل کیسے پڑھا انہوں نے؟ کیسا تھا مجموعی طور؟ اچھا ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے جی۔ نائس اٹیمپٹ۔ جواد بخاری بھائی آپ کو ہم چاہیں گے کہ کیمرہ آپ کے سامنے ہے تو ضرور، ان کا کوڈ کیا ہے جی؟ 27۔ آپ کیمرے کے سامنے دیکھتے ہوئے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور اپیل کریں کہ وہ 27 جو ہے 25 اوکے، مجھے کان میں کریکشن کرائی جا رہی ہے کہ ان کا 25 ان کا کوڈ ہے جواد بخاری کا، تو جواد 25 آپ کا کوڈ نمبر ہے، تو پلیز آپ 25 اپنا کوڈ نمبر بتا کے ضرور ووٹ کی اپیل کیجیے۔ لوگوں سے ریکویسٹ کر دیجیے پلیز۔ جی میرا کوڈ 25 ہے، اور آپ کی اسکرین پہ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ میرا نام اور کوڈ نمبر لکھ کے سینڈ کر دیں، شکریہ۔ صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ ہمارے کون ہے کنٹیسٹنٹ بنو سما کے واسطے؟ جی مدیہ باجی نیکسٹ ہمارے کنٹیسٹنٹ ہے فیصل آباد سے، بٹ کیونکہ وہ کراچی میں ہے تو ہمارے اسٹوڈیو سے ہی وہ لائیو پڑھیں گے۔ نام ہے ان کا ثاقب محی الدین، تو آئیے چل کے سنتے ہیں ان کا کلام۔ بسم اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں
सरकार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जी फसी भाई क्या कहेंगे आप? एक से ज़ायद दफ़ा सुर से उतरे या बेसुरे हुए हैं। ठीक है, एक से ज़ायद दफ़ा, एक से ज़ायद दफ़ा हमारा लच्छी पढ़ने की कोशिश की गई, मैं कहता हूं। ठीक है, तलफ़ुज़ तो अच्छा था लेकिन सुर में नहीं थे। सुर में अच्छा, पूरी नात सुर में नहीं थी या कुछ? मैंने कहा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक से ज़ायद मर्तबा, ताकि उनकी वो एक से ज़ायद मर्तबा सुर से आउट हुए। ऐसा तो नहीं होता जब बहुत ज़्यादा मुर्कियाँ लेने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सुर जब बैठ करने की कोशिश करें, फिर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं आप? इजाफी नोट जो लगाते हैं वहाँ पे वो बेसुरे होते हैं, अगर सीधा उसको उसी तरह निभा लें तो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। हालांकि ज़्यादा आसान होता है फसी भाई कि सीधा निभाना, और उसमें गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। बट क्या ये आई थिंक कभी-कभी ऐसा होता है कि तासुर तो देना है ना उन्होंने, इम्प्रेस करने की कोशिश में भी एक, अगर आपके गले में इतनी सकत है आप इतने सुर लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स जी सभी भाई। साकिब बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, इनकी पढ़त जब जैसे इन्होंने शुरू किया मुझे लगा कि बहुत जम कर आए हैं माशाल्लाह। लेकिन बेटा हमेशा पढ़त में सांस को अपने कंट्रोल में रखना है। जब आप अपने सांस के दायरे से, उसकी ताकत की पावर के दायरे से बाहर ले जाएंगे ना, तो अब आप कोई भी कमाल कर पाएँ या ना कर पाएँ उसमें चांस नहीं होता। तो आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन दो जगह आप सुर से डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल सही फसी साहब की निशानदेही है, इसलिए कि मैं बहुत अच्छे पढ़ने वाले को गौर से सुनता ही हूँ, लेकिन बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, दूसरी मर्तबा आपका अंतरा उस फोर्स से नहीं आ सका, क्योंकि आप अपने सांस को सारा इस्तेमाल कर चुके हैं अंतरे में। तो हमेशा पढ़ने में ये बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 100% है ना आपका सांस, 80% में 70% में काम कीजिए ताकि कंट्रोल में रहें। ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे। कुछ असद आप कहना भाई? कलाम भी इन्होंने एकदम चेंज कर लिया। इन्होंने हमें खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा वो कलाम कहा था पढ़ने के लिए, लेकिन पता नहीं ऑन द ये साकिब क्या किया? साकिब क्या हुआ? चेंज क्यों किया बेटा? चेंज क्यों किया वैसे? माइक में बोले बेटा। बस दिल किया ये पढ़ने का, ये कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, मसला नहीं। अच्छा पढ़ना शुरू किया था आपने, लेकिन ज़ाहिर है किसी न किसी वजह से बेटा डिस्टर्ब होता है। अच्छा असद और मारूफ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं कभी कभी एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं या नर्वस भी होते हैं, तो उसकी वजह से गलती हो जाती है? जैसे आपने कहा ऑन द स्पॉट उन्होंने चेंज कर लिया, प्लान कुछ और था लेकिन यहाँ पे कुछ और हो गया। बिल्कुल ऐसा होता है कि तैयारी वो अच्छी सी करके आते हैं। अब मैंने इन्हें सुना था बहुत बार तैयारी कर रहे थे, तो मैंने इन्हें कहा कि आप इतना ना करें, फिर वो गला भी डिस्टर्ब हो जाता है। बट वही चीज़ के थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए कि थोड़ी सी अच्छा हो जाए, वो अच्छा होने के चक्कर में ना वो और ज़्यादा फिर ख़राब हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। मतलब ये क्योंकि कंपटीशन है तो उसमें गलती और छोटी छोटी बातों पे आपको सही करना जरूरी है। जैसे आपको आप कलाम सुनाए और आपको अगर थोड़ा सा कहा जाए कि यहाँ पे बच्चे आप थोड़ा सा सही कर लो, तो उनको लगता है कि अच्छा हो सकता है कि अब मैं कॉन्शियस है कि इस पे सही कोई गलती ना करूं, तो वो ज्यादा एंड टाइम पे पूरा कलाम ही चेंज कर दें। ये भी होता है। अच्छा, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए लोगों से, आप अपना नंबर बोलिए, अपना नंबर जरा, नंबर के हवाले से मैं अभी जरा कंफ्यूजन है, लेकिन अपना 11 है, आप मुझे वोट करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर और मेरा नेम। जी असद बताइए। नहीं, आपका कोड तो 28 है। आपका नाम जो है साकिब मोयुद्दीन। मेरा नाम साकिब मोयुद्दीन है, 28 मेरा कोड है। ये नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इस पे मुझे वोट दें। चलें ठीक है। और इससे पहले हमारे साथ जवाद बुखारी थे, तो उनका भी जो कोड था वो 27 था। ये मैं आपको करेक्शन कर दूं, क्योंकि अब तक आज 15 रमज़ान है और अब तक हमारे पास तकरीबन 28 जो सिलसिला था नाते पढ़ने का वो शुरू हुआ था 2 रमज़ान मुबारक से। आज 15 है, तो 14 दिनों से हमारे पास अब तक एक दिन में 2-2 करते आते रहे। तो आज 27वें और 28वें आज हमारे पास कंटेस्टेंट थे, तो ये कोड पिन के सामने। और एक बात तो ये है कि हम लोग क्या फ़ैसला करेंगे, एक शौक़ है, एक अक़ीदत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की जाती है समा के इस चैनल के ज़रिए। तो ये अक़ीदत हर मुसलमान के दिल में कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, उनके लिए कुछ सलाम पेश करें। तो ये बच्चों की बड़ी सादत है के लिए और बड़ी प्यारी बात है। बच्चे हैं और बाकी विनर्स तो ये सारे ही हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कंपटीशन है तो ऊपर नीचे तो चलता है। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्योंकि आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिन है, तो उन्हीं के हवाले से एक हम मनकबत भी सुनेंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए बनो समा की आवाज़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں. اور آج 15واں روزہ بھی خیر و عافیت سے آپ کے ساتھ گزرا. امام حسن کا خاص دن تھا، انہی کی بات چل رہی تھی. ان کا ایک قول جو میری نظر سے گزرا کہ دانائیوں میں سب سے جو اچھی چیز ہے وہ ہے اچھا اخلاق، اور سب سے بری اور کمزور جو چیز ہے جو کمزوریوں میں ہے وہ ہے بد اخلاقی. تو اس لیے تقوی، اخلاق، اچھا اخلاق اپنائیے اور بد اخلاقی کو چھوڑ دیجئے. جی مدیہ. بہت پیاری بات، اور اسی بات کے ساتھ ہم تو خیر اپنے شو کا اختتام کریں گے، لیکن بعد میں ہم فصیح بھائی کے جانب چلے جائیں گے کیونکہ فصیح بھائی آج کے دن کی مناسبت سے بہت پیاری منقبت پڑھیں گے. لیکن آپ تمام تر لوگوں کو آج کے دن کے صدقے میں بہت بہت مبارک بھی ہو. اور آج کے دن کے صدقے میں ہم تمام تر لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، جو نہ صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں بلکہ جو سن بھی رہے ہیں، ان کی جو جائز دنیاوی حاجات ہیں اللہ پاک ان کو قبول و مقبول کرے، اور اللہ پاک ہم سب لوگوں کو شاد اور آباد رکھے، اور ملک پاکستان کے لیے دعائیں ضرور آمین. الہی آمین. جی بسم اللہ. مجھے دیکھ کے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، دعا کریں دیکھ کے صحیح پڑھ لوں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی توسل سے، ان کے توسل سے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے، امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے، زمین پہ نور کی ترتیب جب بنائی گئی، نزول اس کا ہوا ہے حسین سے پہلے، رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے، کیا بات. یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے، لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن، کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے، کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے، امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے، امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے.